الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد آج کا عنوان مثالی بہو. یہ کافی ڈیفیکلٹ سا عنوان ہے اور اس پہ بات کرنا کافی مشکل کام ہے. تاہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہو اور ساس کا تعلق دو عورتوں کا تعلق ہے. شریعت نے جو عورت کو کہا کہ اس میں نیم عقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پاگل ہوتی ہے. بہت برین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریز حاصل کر لیتی ہے. اللہ نے اس کو ٹریلین آف برین سیلز دیے ہوتے ہیں. بس ایک بات ہے کہ اس کے جذبات اس کی سوچ پہ غالب آ جاتے ہیں. ایموشنلی جلدی بلیک میل ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کو شریعت نے کہا کہ اس کی عقل ناقص ہوتی ہے. یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اب یہ تعلق ایسا ہے کہ جو عورتوں کے درمیان ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپس میں مسئلے مسائل زیادہ ہوں گے. اسٹڈیز سے یہ بات سامنے آئی ہے، عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت عورت سے کرتی ہے. نہ اتنی محبت اسے خامن سے ہوتی ہے، نہ بچوں سے ہوتی ہے، نہ بھائی سے ہوتی ہے. عورت اگر سب سے گہری محبت کرے گی تو وہ عورت ہی سے کرے گی، چاہے اپنی بہن سے کرے، چاہے اپنی والدہ سے کرے، چاہے اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے، اپنی شاگردہ سے کرے یا اپنی ٹیچر سے کرے. عورت کی سب سے زیادہ گہری محبت عورت ہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ نفرت عورت ہی سے ہوتی ہے. ایک عورت کو خاوند طلاق دے دے گا، وہ خاوند کی بات کرے گی مگر دل سے اس سے نفرت نہیں کرے گی. گو کہ اس نے صدمہ دیا، اس نے زندگی کو خراب کر دیا، مگر بات کرتے ہوئے پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق محسوس کرے گی. لیکن اگر کسی سے نفرت کرے گی تو وہ عورت ہی ہوگی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، حنانہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنی دادوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ کسی بڑے کے ساتھ اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہو میں اور ساس میں آخر کیوں کنفلکٹ ہوتا ہے؟ تو اس کی کچھ ریزن ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے رول چینج ہو رہے ہوتے ہیں. شادی سے پہلے لڑکا پورا کا پورا اپنی ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اسی کے مشورے قبول کرتا ہے اور ماں کا حکم چلتا ہے. اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کا ایک فیکٹر اور درمیان میں آ گیا کہ اب خامد کو بیوی سے بھی پیار کرنا ہے، بیوی کے بھی مشورہ قبول کرنا ہے، بیوی سے بھی محبت پیار سے رہنا ہے. تو ساس فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور بہو یہ محسوس کرتی ہے کہ جب میری شادی ہو گئی تو میرا خامد تو اب میرا ہے نا، اب ماں کو اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کی کیا ضرورت ہے.
چنانچہ بہو کے جذبات اور ہوتے ہیں اور ساس کے جذبات اور ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپس میں ان کے ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کمپیٹنگ فار پرائمری پوزیشن ان فیملی، اگر اکٹھا رہ رہے ہیں تو گھر میں بات کس کی چلے گی، مشورہ کس کا چلے گا، فائنل حکم کس کا چلے گا، اس کے اوپر بھی کھینچتانی ہوتی ہے۔ بہو چاہتی ہے کہ میری بات کو وزن دیا جائے اور ساس کہتی ہے کہ گھر تو میرے بیٹے کا ہے تو یہاں پر میری بات چلے گی، تو یہ کنفلکٹ کی ریزن بنتی ہے۔ پھر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کئی مدر ان لاز جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں انٹرفیئر کرتی ہیں، ان کو ہر بات میں دوسرے کو ایڈوائز کرنے کی مرض ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے بنیادی طور پہ۔ چنانچہ بہو کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں وہ ایڈوائز کریں گی اور وہ یہ نہیں سمجھیں گی کہ اپنی طرف سے تو میں اس کو مشورہ دے رہی ہوں، مگر اس کو میرا مشورہ بوجھ لگ رہا ہے، وہ اس سے تنگ ہو رہی ہے، اور یہ چیز بہو اور ساس کے درمیان پھر جو ایکویشن ہے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بہو کو ساس سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ساس کو بہو سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ اس پر بھی آپس میں کھینچتانی ہوتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند سارا کا سارا مجھ سے ہی محبت کرے، اور ماں چاہتی ہے کہ نہیں، جیسے شادی سے پہلے سارا کا سارا بیٹا میرا ہی تھا، یہ اسی طرح رہے، اور یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگی کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ان لاز کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ شریعت نے کچھ لمٹس کو سیٹ کیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ ان لاز کو اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ جس لڑکی کو نکاح کے بعد وہ آدمی لے کے آیا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو وہ عزت والے گھر سے چل کے آئی ہے ان کے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے۔ یہ اگر اس بچی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ان کی رسپیکٹ کرے گی۔ اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں دین زیادہ نہیں ہوتا وہاں تو فیملی کے اندر گروپنگ ہو جاتی ہے اور فل فیملی وار شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کیا ہوئی، ایک وار شروع ہو گئی، جو بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو گرینڈ سنز ہوتے ہیں اور گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ ماں بچوں کو سمجھاتی ہے تم نے دادی کو نہیں ملنا، تم نے فلاں نہیں کرنا۔ اس پر بہت ریسرچ کی گئی کہ ڈاٹر ان لا کی کتنی قسمیں ہیں، تو فائنل سٹڈی جو سامنے آئی اس میں لکھا گیا کہ 5 ٹائپس آف ڈاٹر ان لا، کہ ڈاٹر ان لا 5 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی who runs at yes auntie mode، اس کو کہتے ہیں مدر ان لا پلیزر، کہ یہ ایک ایسی بہو ہوتی ہے کہ جو اپنی ساس کو بس خوش رکھنا اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، لہذا وہ ہر کام آنٹی کے کہنے پہ کرتی ہے، یس آنٹی موڈ میں وہ زندگی گزارتی ہے۔ دوسری ڈاٹر ان لا وہ ہوتی ہے کہ جس کو اس کا ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ تم نے میری امی کو خوش رکھنا ہے، اور وہ اپنی ساس کو خوش رکھنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اس کے اگر دل کو دیکھیں تو اس میں وولکینو کی طرح آگ بھری ہوتی ہے ساس کے خلاف، مگر اوپر اوپر سے خاوند کے کہنے پر یہ اپنی ساس کو خوش رکھتی ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، مگر دل میں اس کے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔
ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک جگہ پر 4 لڑکیاں تھیں، 3 ان میرڈ تھیں اور 1 میرڈ تھی، اور وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں لینگویج سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ تو ایک دن ان کی ٹیچر نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا کہ میرج کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ واٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا۔ تو جب اس نے کوشچن پوچھا واٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا، تو پہلی ان میرڈ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک محبت پر خط لکھوں گی، مدر ان لا کو بتاؤں گی کہ میں اسے کتنا مس کر رہی ہوں۔ دوسری نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک بہت خوبصورت سا کارڈ بھیجوں گی، اور اس کارڈ پہ خوبصورت لکھا ہوگا کہ مدر ان لا آئی مس یو۔ تیسری نے کہا کہ میں اس کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گی اور اس کو لکھوں گی کہ آئی مس یو۔ چوتھی لڑکی جو تھی وہ چونکہ میرڈ تھی، تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ وٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا۔ اس نے کہا کہ آئی ول ری لوڈ مائی گن اینڈ ٹرائی اگین۔ تیسری قسم جو ہے ڈاٹر ان لا کی، وہ ہوتی ہے کانفیڈنٹ ڈاٹر ان لا۔ یہ بچیاں اسٹرانگ ولڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں، اور یہ اپنی زندگی کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں۔ وہ مدر ان لا کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اس کو ایک کلوز ریلیٹو کی طرح رکھتی ہیں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اپنی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی نہیں بھولتی۔ عام طور پر ایسی جو بہویں ہوتی ہیں ان کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ چوتھی ٹائپ آف مدر ان لا جو ہے وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر۔ لفظ تو عجیب سا ہے، مگر ان کو نام یہی دیا گیا۔ ٹرانسفارمر کا کیا مطلب کہ یہ وہ ڈاٹر ان لا ہوتی ہے کہ جو ساس کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور اپنا وقت گزارتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور اس کی گھر میں پوزیشن مضبوط ہو جائے اور خاوند اس کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے۔ جب یہ میچور عمر میں آ جاتی ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا، تو اس وقت یہ پھر اپنی مدر ان لا سے گن گن کے بدلے لیتی ہیں کہ شادی کے شروع میں اس نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ تو ایسی ڈاٹر ان لا کو ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے۔ پھر پانچویں قسم ہے انڈیفرنٹ ڈاٹر ان لا۔ یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنی تعلیم، اپنے حسن سے پہ ناز ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامد میری مٹھی میں ہے، so she is involved in herself and does not like interacting with husband's family۔ تو وہ خامد کو اپنے ساتھ مصروف رکھتی ہے اور ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اور چھٹی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا، کہ یہ گھر میں تو رہتی ہے مگر یہ اپنی مدر ان لا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ اتنی لکھی پڑھی نہیں یا اتنی ذہین نہیں، تو یہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کرتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، سناتی رہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ مدر ان لا کا اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ بھی نہ ہو اور گرینڈ چلڈرن کے ساتھ تو بالکل کنٹیکٹ نہ ہو۔ She refuses to have contact with her mother-in-law۔ اور بعض اوقات ہسبینڈ کے سامنے بھی اس کی ماں کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی ریلیشن شپ، ساس اور بہو کا ریلیشن شپ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو چند بڑے اہم پوائنٹ جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ۔ ہمیشہ صاف دل رکھنا چاہیے،
دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ضد اور عناد، دشمنی رکھنا، یہ چیز انسان کو اللہ کی نظر میں بھی گرا دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھے۔ چنانچہ ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ۔ اگر کچھ ہو بھی گیا ہے اونچ نیچ تو اس کو بھول جائیں اور اس کو معاف کر دیں۔ پھر ایک چیز جو بہت زیادہ ریلیشن شپ کو نقصان دیتی ہے وہ ہے چیزوں کو ایزیوم کر لینا، اور عورتیں یہ غلطی ضرور کرتی ہیں۔ بیٹا اپنی امی کو ملنے کے لیے گیا تو بیوی بہت ساری چیزوں کو ایزیوم کر لے گی۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو مدر ان لا کچھ چیزوں کو ایزیوم کر لے گی۔ بھائی اگر کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو خود کلیئر کر لینا چاہیے، کلیریفائی کر لینا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، پھر غلط فہمی بدگمانی بنتی ہے، اور بدگمانی دشمنی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ ساس اور بہو کو اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائی کوئی بھی نہ ہو۔ ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر مدر ان لا کے اندر اپنی اچھائیاں ہوں گی۔ تو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر دوسری دفعہ نظر ڈال کے دیکھو، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند بھی ہیں۔ تو بھئی اگر کچھ ناپسند باتیں ہیں تو کچھ پسندیدہ باتیں بھی ہوں گی، ان پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھو اور آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارو۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر پاسبل ہیں، لہذا اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ سے انپلیزنٹ ورڈز ود یور ٹنگ، کہ اگر دل میں کچھ بات ہے بھی صحیح تو زبان سے جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے نا، پھر وہ بات اس کے دل کی نہیں رہتی، پھر وہ ایک کھلی جنگ بن جاتی ہے۔ تو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو مدر ان لا کو انپلیزنٹ لگتا ہے۔ رائٹ ورڈز ایٹ رائٹ ٹائم آر لائک ڈائمنڈز، صحیح موقع پہ صحیح لفظ کا استعمال کرنا وہ تو ہیرے اور موتی کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ پھر ایک اچھا اصول ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ آف لو جو ہے وہ ایکسچینج کرنے چاہیے۔ مدر ان لا اپنی بہو کو گفٹ دے اور بہو جو ہے وہ اپنی مدر ان لا کو گفٹ دے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر وہ دور کہیں رہتی ہے تو اپنی مدر ان لا کو فریکوینٹلی فون کرتی رہے۔ ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا ہے اور یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فون کرے، تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، یہ تو لمٹ ہے، اتنا تو لازماً فون کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ڈیلی فون کر کے بات کرے تو بھی اچھا ہے، مگر فون کا رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، کہ اگر مدر ان لا سے انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو دیکھیں اور مسکرائیں۔ کھلے چہرے کے ساتھ اگر آپ بات کریں گی تو مدر ان لا کے دل میں بھی آٹومیٹکلی محبت آئے گی۔
پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ ایمپیتھائز کرے کہ دیکھیں بیوی کو اپنا شوہر شیئر نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن ماں کو اپنا بیٹا شیئر کرنا پڑ رہا ہے، لہذا ایمپیتھی مدر ان لا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے 100 اصولوں کا ایک اصول بتا دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم دی کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور اس کا ایک باپ، جب اس کی شادی ہو گئی اب اس کی 2 مائیں ہیں اور اس کے 2 باپ ہیں، تو شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہو کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور یہیں سے پھر زندگیوں کے اندر تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 5واں اصول ہے کہ اگر ساس کوئی بات سمجھائے تو کھلے دل سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ساس کچھ سمجھاتی ہے تو اچھائی کی نیت سے سمجھاتی ہے، اور اس کا فائدہ ڈاٹر ان لا کو ہی ہوتا ہے کہ اس کی عادات اچھی ہو جاتی ہیں، اس کی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک اچھا انسان بن جاتی ہے۔ جو انسان روک ٹوک سے گھبرائے اور پریشان ہو پھر اس انسان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک سٹور کے اوپر ایک ماربل کا بنا ہوا اسٹیچو پڑا تھا، جو بندہ بھی آتا وہ اس ماربل کے اسٹیچو کے پاس کھڑا ہوتا، اسے دیکھتا، پھر اسے ہاتھ لگاتا اور چلا جاتا۔ اب اس اسٹیچو کے قریب کچھ ٹائلوں کا باکس بھی پڑا ہوا تھا، وہ ٹائلیں ہمیشہ پریشان ہوتی کہ لوگ آ کے اس ماربل کے اسٹیچو کو دیکھتے ہیں اور میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو ایک دن ٹائل نے اس ماربل اسٹیچو کو کہا، آخر تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ ہر آنے والا تم پہ فدا ہوتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تمہیں دیکھ کے اسمائل کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے؟ تو ماربل نے اس کو جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب مجھے کانٹ چھانٹ کرنے والے نے استعمال کیا اسٹیچو کو بنانے میں تو میں نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جس طرح وہ چاہے مجھے کاٹے، مجھے چھیلے، مجھے فٹ کرے، میں نے چونکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے اس نے مجھے مولڈ کر کے ایک اسٹیچو کی شکل میں ڈھال دیا۔ اور تم چونکہ ہارڈ ہو، سخت ہو، اور تم کٹنے سے بھی گھبراتی ہو اور ایسے اعمال نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارا اسٹیچو نہیں بن سکتا، تم اسی طرح ہی زندگی گزارو گی۔ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنے آپ کو ماربل کی طرح پیش کر دے گی تو پھر اس کی پرسنالٹی میں اور زیادہ حسن آ جائے گا، اور اگر ماربل کی ٹائل کی طرح سخت بن کر رہے گی تو پھر کچھ عرصہ تو یہ ٹھیک رہے گی، پھر ٹوٹے گی تو یکدم ٹوٹ ہی جائے گی۔ پھر ایک پوائنٹ کہ ریسپیکٹ یور مدر ان لاز وزڈم اینڈ اپریشیٹ اٹ۔ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اس کی مدر ان لا نے جو زندگی میں تجربہ حاصل کیا ہے اس کی بھی قدر کرے، اور جو اس کے پاس وزڈم ہے اس کی بھی قدر کرے۔ ایک اہم پوائنٹ کہ if your husband makes an achievement, give credit to your mother-in-law for good upbringing of her son۔ جب خاوند کوئی اچیومنٹ کرتا ہے، عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو ڈاٹر ان لا ہوتی ہے وہ کریڈٹ خود لیتی ہے، میرے خاوند نے یہ کیا، اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ میری مدر ان لا نے میرے خاوند کو گرو اپ کرنے میں اچھا کام کیا،
اور میرا خامد ایک اچھا انسان بنا، اور اب اس نے جو اچیو کیا ہے تو اس میں میری مدر ان لا کا بھی حصہ ہے. پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ ٹرائی ٹو ایکٹ آن ہر ایڈوائس، کہ اپنی مدر ان لا کی ایڈوائس کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے پاسبل اتنا کرنے کی کوشش کرے. بی کائنڈ اینڈ وارم ٹو ہر، ساس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ان کے اوپر مہربان رہیں اور اس ریلیشن شپ کے اندر وارمنیس رکھیں. میک شیور یور چلڈرن وزٹ گرینڈ پیرنٹس ریگولرلی، ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اس بات کو میک شیور کرے کہ اس کے بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہیں. پھر ایک اہم پوائنٹ کہ ڈونٹ کمنٹ آن یور مدر ان لاز ویٹ اور پرسنالٹی، چونکہ مدر ان لا بوڑھی ہو جاتی ہے، ویٹ گین کر جاتی ہے اکثر و بیشتر، اور اس کی پرسنالٹی بھی بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، تو ڈاٹر ان لا کو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی مدر ان لا کی پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کرے. ڈاٹر ان لا ینگ ہوتی ہے، مدر ان لا بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس پہ اگر کمنٹس کریں گی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، پھر بہو کو چاہیے کہ جب اپنے ان لاز میں جائے تو ان کے گھر کے جو اصول ہیں شریعت کے مطابق بھی ہیں، اور انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ریسپیکٹ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آسک یور مدر ان لا بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کام کرنے سے پہلے اپنی مدر ان لا کا مشورہ بھی لے لیا جائے تو اس سے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اپنی مدر ان لا کو انفارمڈ رکھے ایونٹس اور سیلیبریشنز کے بارے میں. مثال کے طور پہ بچوں نے اے گریڈ لیے، پاس ہو گئے، یا بچوں نے کوئی پرائز ون کیا، تو ایسے ایونٹ سے اپنی مدر ان لا کو بھی انفارمڈ رکھے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو فیملی کا حصہ سمجھے. ایک چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ کہ ڈونٹ ٹاک ان فرنٹ آف پیپل اباؤٹ یور مدر ان لا. دنیا بہت چھوٹی ہے اور باتیں گھوم کے پہنچ ہی جاتی ہیں. آپ ایک کے سامنے بات کریں گی تو وہ دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، اور یہ بات مدر ان لا تک پہنچ جائے گی، اور اکثر یہی چیز آپس میں ناچاتی کا ذریعہ بنتی ہے. تو کبھی بھی کسی کے سامنے کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. عورتوں کو عجیب اللہ نے جو ہے وہ شخصیت دی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں تو نہ وہ بات ٹی وی کے ذریعے جلدی پھیل سکتی ہے، نہ ریڈیو کے ذریعے، نہ کسی اور چیز کے ذریعے. وہ بات آپ کسی عورت کو بتا دیں، سب سے زیادہ تیز وہ جلدی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے گی. عورت یہ سوچتی ہے اور دوسری عورت کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ بات مجھے کہا گیا تھا کسی کو نہیں بتانا، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں اور کسی کو نہ بتانا. اور جو عورت سنتی ہے وہ بھی اس بات کو سن کے اگلی عورت سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو منع کیا تھا نہ بتانا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اور کسی کو مت بتانا. تو یہی چیز چلتے چلتے ایک عورت کی بجائے 1000 عورتوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا ہے. پھر انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہز مدر. اپنے ہسبینڈ کو خود سجیشن دیں کہ آج ٹائم ہے
وہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے مدر ان لا کے ساتھ گزار لے. کبھی بھی ایسی سچویشن نہ بنائے کہ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہنا پڑے کہ چوز ان بٹوین یو اینڈ یور مدر ان لا. کچھ ڈاٹر ان لا اسمال چیزوں پر کمپلین کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، یہ چیز بھی اچھی نہیں ہوتی. پھر اپنی مدر ان لا کو کبھی لنچ اور ڈنر کے اوپر انوائٹ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. جب تھنکنگ اچھی ہوتی ہے تو مدر ان لا ماں کی طرح اچھی لگتی ہے، اور جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر مدر ان لا دشمن نظر آتی ہے. چنانچہ ڈاٹر ان لا اپنی مدر ان لا کو مانسٹر ان لا کہتی ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ کی گئی کہ جو مدر ان لاز ہیں ان کو اپنی بہوؤں سے کیا شکوے ہوتے ہیں. تو کچھ ہزار مدر ان لاز سے انٹرویو کیے گئے. یہ وہ مدر ان لاز تھیں کہ جو پڑھی لکھی تھیں، سمجھدار تھیں اور بڑی سکسیسفل لائف گزار رہی تھیں. تو ان سے ریسرچ کی گئی کہ بھئی ان کو مدر ان لاز اپنی ڈاٹر ان لا سے کیا کیا شکوے ہیں. تو انہوں نے جو چند پوائنٹ بتائے وہ بھی بڑے مزے کے ہیں. پہلی بات جو سب نے کامن کہی وہ یہ تھی کہ ہماری ڈاٹر ان لا کیا کرتی ہے کہ ہمیں فون کر دیتی ہے کہ آئیں میرے گھر میں رہیں، اور جب میں آ کے اس کے گھر میں چند دن کے لیے رہتی ہوں تو وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنی سہیلیوں کو میسج کر دیتی ہے، ای میل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیا کروں، مانسٹر از ایٹ ہوم. تو یہ جو دو رنگی کرتی ہے اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ نے ہمیں محبت سے اپنے گھر بلایا اور آپ کی دعوت کو ہم نے قبول کیا، تو اب ہمیں بوجھ تو نہ سمجھو. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈاٹر ان لا کو جب بھی فون کرتے ہیں تو وہ فون نہیں اٹھاتی. تو شی شوڈ آنسر دی فون اینڈ ایٹ لیسٹ شی شوڈ فیل دیٹ وی آر دی مدر آف ہر ہسبینڈ. ہم اس کے ہسبینڈ کی ماں ہیں تو ہمارے فون کو اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ شی شوڈ ناٹ ٹاک بیہائنڈ آور بیک. یہ جو غیبت ہے نا، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ اس کی وجہ سے دل ایک دوسرے سے بہت جلدی دور ہو جاتے ہیں. اور مدر ان لاز نے یہ بھی کہا کہ پیسو اگریسو از اسٹل اگریسو. پھر انہوں نے کہا کہ ڈاٹر ان لا سے جو ہمیں شکوہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے اچھا اور فٹ قسم کا گفٹ خریدتی ہے. جب ساس کی باری آتی ہے تو جو سب سے بیکار چیز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے خرید کے لاتی ہے. تو ایسے گفٹ ہمارے لیے الٹا دل کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم اس کے بچوں کے لیے قیمتی گفٹ خریدنا چاہتی ہیں، لیکن یہ پھر اس کا تماشا بنا دیتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ چیز خریدی، اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دیا. بھائی آور منی از آور منی. اگر ہم اپنے گرینڈ چلڈرن پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں اس پہ روکا نہیں جائے، بلکہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کو خرچ کر سکیں. اور کنکلوڈنگ جو کمنٹس تھے مدر ان لاز کے وہ یہ تھے کہ آئی ریزڈ اے چائلڈ یو آر ہیپیلی میرڈ ود گیو می دی کریڈٹ. ایک مرتبہ مجھے انگلینڈ میں ایک عجیب تجربہ ہوا. ایک جگہ ہم نے بیان کیا لندن میں، وہ پٹھان فیملی تھی، نیک لوگ تھے. جب بیان کر لیا تو اس کے بعد گھر کے آدمی نے مجھے کہا کہ جی میری ایک بیٹی ہے اور وہ پڑھی لکھی بہت ہے اور جاب کرتی ہے، تو وہ آپ سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتی ہے.
مجھے تو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پردہ لگا ہوا ہے تو پردے کے پیچھے وہ بیٹھ جائے اور جو بات پوچھنی ہے پوچھ لے۔ تو والد صاحب نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی آپ آ کے اپنا کوشچن پوچھ لو۔ چنانچہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی اور اس نے مجھ سے کوشچن یہ پوچھنا شروع کیا کہ اسلام نے مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، مگر وہ تو ڈٹی رہی، جی نہیں، مرد اس لیے 4 شادیاں کر سکتے تھے کہ وہ کماتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، تو آج کل تو عورتیں بھی کماتی ہیں تو ان کو بھی پھر جو ہے وہ چانس ملنا چاہیے کہ وہ 4 مردوں سے شادی کر سکیں۔ جب اس نے ایسی باتیں شروع کی تو مجھے بھی سمجھ لگ گئی کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ تو میں اس کی بات سنتا رہا اور اس نے بڑا خوب بولی کہ میری نوکری ایسی ہے، میری پے اتنی ہے، میں تو یہ کام بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، میرے اندر بڑی ڈیسیژن میکنگ ہے اور میں بڑا اسٹرانگ ویلڈ لڑکی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ 4 شادیاں کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ خیر جب اس نے یہ ساری بات کر لی تو میں نے اس کو پھر دوسری طرح سے بات سمجھائی۔ میں نے کہا اچھا ہم یوں سوچتے ہیں کہ آپ کی 4 شادیاں ہوں تو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کی 4 ساسیں ہوں گی۔ تو جب میں نے ساس کا نام لیا نا تو وہ تو گھبرا ہی گئی، کہنے لگی آپ نے کیا کہا حضرت؟ میں نے کہا بھائی 4 مردوں سے شادی ہوگی تو 4 ساسیں ہوں گی نا۔ پھر میں نے کہا کہ فرض کرو کہ ہر ہسبینڈ کی 4-5 بہنیں ہیں تو 20 آپ کی نندیں ہوں گی۔ تو جیسے میں نے نندوں کا نام لیا نا، کہتے نہیں حضرت 1 شادی ٹھیک ہے۔ تو ساس کے نام سے تو ایسے گھبراتی ہے بہو کہ نہ پوچھو۔ اس لیے ایک جوک بنا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ اسکیئر می، آئی ہیو اے مدر ان لا۔ مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا ریلیشن شپ تبھی اچھا رہ سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے اس کے لیے کوشش ہو۔ ڈاٹر ان لا اپنی مدر ان لا کو ریسپیکٹ دے اور مدر ان لا ڈاٹر ان لا کو انڈیپینڈنس دے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدر ان لا اتنی سختی کرتی ہے کہ بچی کو بغیر پوچھے فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے دبئی میں ایک ایسا کیس جو ہے سنا جس میں ڈاٹر ان لا نے رو کے بتایا کہ مجھے تو اپنے ان لاز میں فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو بچی کے اوپر اتنی سختی کرنا کہ تم فریج کا دروازہ کھولو تو بھی ہم سے پوچھ کے کھولو، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو مدر ان لا کو چاہیے کہ ڈاٹر ان لا کو گھر کا فیملی کا ممبر سمجھے اور اسے تھوڑی زندگی گزارنے کی اجازت دے، اتنا نہ کرے کہ اس کو سفوکیشن محسوس ہونے لگے۔ اور ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ مدر ان لا کو ریسپیکٹ دے اور اس کو یہ فیلنگ دے کہ آپ ہی اس گھر کی ملکہ ہیں اور میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ جب ساس کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں ہی اس گھر کی ملکہ ہوں تو پھر وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں بہو کو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ طبیعتیں ایک دوسرے کو زیادہ جانتی نہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ نہیں ہوتا، تو شروع میں دل چاہے یا نہ چاہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے، مگر جب دلوں میں محبتیں آ جاتی ہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، کہ آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو آپ اس کی ریسپیکٹ کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، پھر وقت گزرے گا نا تو وقت کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے دلوں میں،
پھر مدر ان لا کے ساتھ محبت پیار سے رہنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ اس پہ ایک سٹوری ہے کہ ایک بہو اپنی مدر ان لا سے بہت تنگ تھی. ایک دن وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے اس کو جا کے بتایا کہ میری مدر ان لا نے تو میرا جینا تنگ کر دیا ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اس مصیبت سے میری جان چھڑائیں. ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر تمہاری مدر ان لا اتنی زیادہ سخت ہے تو پھر کیوں نہ اس سے جان ہی چھڑا لی جائے. تو ڈاکٹر ان لا بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پوائزن دے دی جائے. تم اس کو دودھ پلاتی ہو روزانہ؟ اس نے کہا میں اس کو صبح سیریل میں دودھ دیتی ہوں. اس نے کہا کہ بس دودھ کے اندر تم یہ پوائزن ایڈ کر دینا تو یہ کھائے گی اور مر جائے گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو ڈاکٹر ان لا بڑی خوش ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا. کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر تم اس طرح اس کو زہر دو گی تو ہر بندہ تمہیں بلیم کرے گا کہ تم نے کچھ کیا اور تم نے اس کو کل کیا اور تمہارے اوپر مقدمہ بھی بن جائے گا. تو لڑکی کہنے لگی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سلو پوائزن دیتے ہیں. اس نے پوچھا سلو پوائزن سے کیا مراد؟ اس نے کہا کہ آپ اس کو وہ پوائزن کھلانا شروع کریں، 1 سال کے بعد اس کا ایفیکٹ سامنے آئے گا اور تمہاری مدر ان لا کی پھر ڈیتھ ہوگی 1 سال کے بعد. لیکن 1 سال تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اب ڈاکٹر ان لا نے سوچا کہ 1 سال گزارا کرنا آسان ہے، چلو پھر تو جان چھوٹ جائے گی نا. تو وہ اس پہ آمادہ ہو گئی. تو اس پر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ دیکھیں ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تم اس کو پوائزن دینا شروع کرو گی تو تمہیں اس کے ساتھ ظاہری طور پہ بہت محبت کا تعلق رکھنا پڑے گا، ہنسنا مسکرانا، اس کے کام کرنا، اس کو خوش کرنا، تاکہ تمہارے اوپر کوئی بندہ شک بھی نہ کر سکے کہ یہ سلو پوائزن تم نے دی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، 1 سال میں اس کے ساتھ ہنس کھیل کے گزار لوں گی. چنانچہ اس ڈاکٹر نے اس کو پاؤڈر دیا اور کہا کہ یہ پاؤڈر دودھ میں روز ملا دیا کرو اور 1 سال کی بات ہے، گزارا کر لو، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی. لڑکی وہ پوائزن لے کے گھر آ گئی. چنانچہ اب اس نے روزانہ اس کو صبح جو دودھ دیتی تھی سیریل کے لیے تو اس میں وہ ملا کے اس کو دینا شروع کر دیا اور دل میں سوچتی رہی کہ اب جو ہے یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ کی شان کے ساتھ ہی ساتھ اب وہ ساس کی باتوں پہ غصہ بھی نہ کرتی، اس کے ساتھ محبت پیار سے بات کرتی اور اچھا وقت گزارتی کہ بھئی میرے اوپر کوئی شک بھی نہ کرے کہ یہ اپنی ساس کے ساتھ اچھی نہیں تھی، کوئی مجھ کو بلیم نہ کر سکے. اللہ کی شان کہ جب اس نے کچھ وقت محبت پیار سے گزارا تو انسانوں کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ محبت پیار سے اگر زبردستی بھی رہنے کی کوشش کریں تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ واقعی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ جب 9-10 مہینے گزر چکے اب اس لڑکی کو ساس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق مل گیا اور وہ اس سے اس طرح محبت کرنے لگی جیسے اپنی ماں سے محبت کرتی ہے. پھر اس کے ذہن میں خیال آتا اب تو 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، 1 مہینے کے بعد مر جائے گی. اب اس کو اس خیال سے پریشانی شروع ہو گئی کہ نہیں میرا تو اس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے، ہم تو دونوں ماں بیٹی کی طرح زندگی گزار رہی ہیں اور بہت اچھا زندگی گزار رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو مجھے زیادہ پریشانی ہوگی. تو اب اس کو پریشانی ہونے لگ گئی. چنانچہ ایک دن وہ واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے سلو پوائزن دی تھی، وہ میں 10-11 مہینے تو اس کو کھلا چکی، اب صرف آخری مہینہ باقی رہ گیا، لیکن اب میرا دل اپنی ساس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اب میرا دل بہت پریشان ہے کہ کیوں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو ڈاکٹر اس کی بات سن کے مسکرایا اور اس نے کہا کہ دیکھو اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پوائزن نہیں دی تھی بلکہ شوگر کا پاؤڈر دیا تھا. وہ پوائزن نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرو، جب نبھا کرو گے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. اب آپ نے 1 سال اس کے ساتھ اچھا گزارا، اب دل میں ایسی محبت ہے کہ اب اس کی وفات پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ جائیں
اپنی ساس کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اس کو اللہ اس کی جو طبعی زندگی ہے وہ عطا کریں گے اور آپ اپنی کامیاب زندگی گزاریں گی۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ابتدا کا کچھ وقت جو ہوتا ہے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، پیشنس سے کام لینا پڑتا ہے، ٹالرنس سے کام لینا پڑتا ہے، اور جب طبیعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا گزارا کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ اس طرح سے کیا کہ حج کے سفر میں کئی مرتبہ بس کراؤڈڈ ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ آتا ہے نا نیا حاجی اور وہ سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے بندے اس کو جواب دیتے ہیں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کونے میں اس کو تھوڑا بٹھا لیا جائے اور وہ 2 منٹ وہاں پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد اس بندے کے ساتھ جو وحشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ لوگ ہنسی مذاق سے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں جگہ آ جاتی ہے۔ یہی تجربہ ہم نے کیا کہ جب کراؤڈ ہوتا ہے اور ایلیویٹر کے ذریعے اوپر جانا ہوتا ہے تو اگر 8 بندے ایلیویٹر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو کوئی نیا داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ فوراً اس کو کہیں گے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے، اندر نہیں آ سکتے۔ اگر بالفرض کوئی کہہ بھی دے کہ جی اچھا میں جگہ بنا دیتا ہوں آپ آ جائیں، اور وہ بندہ ایلیویٹر میں داخل ہو جائے تو ودن ہاف اے منٹ سب کی فیلنگ اس کے بارے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اجنبی نظر نہیں آتا بلکہ اپنا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ صبر کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار لے تو پھر اس کو قلبی تعلق ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت کا رشتہ بلڈ ہونے کی وجہ سے پھر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاٹر ان لا تھی جو اپنی مدر ان لا کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس نے ایک دن محسوس کیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے 1-2 مہینے سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے نہیں گیا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو ترغیب دی کہ دیکھیں ویکینڈ آ رہا ہے اور ہم تو آپس میں بہت سارا وقت گزارتے ہی ہیں، مگر اس ویکینڈ پہ اگر آپ اپنی مدر کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ وائف نے چونکہ اس کو سمجھایا تو لڑکے کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے امی کے ساتھ ایک کھانا تو کھانا چاہیے۔ اب اس کا والد فوت ہو چکا تھا لڑکے کا اور مدر ان لا اکیلی رہتی تھی، تو اور بھی حق بنتا تھا کہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کو فون کیا کہ امی میں آپ کو کھانے پہ انوائٹ کرتا ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھوں، کھانا کھاؤں، ہم آپس میں باتیں کریں اور اپنی زندگی کے حقائق کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ماں کو بہت خوشی ہو گئی، خیر ڈیٹ سیٹ ہو گئی، جگہ سیٹ ہو گئی۔ اب وہ لڑکا جب اپنی والدہ کو لینے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ جو بوڑھی عورت تھی، ساس تھی، اس نے بہترین خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی جو اس کے کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے تھے جو انسان کسی بڑے اہم ایونٹ کے اوپر پہنتا ہے، تو مدر ان لا نے وہ کپڑے پہنے تھے۔ اس کو اتنی خوشی تھی کہ میرے بیٹے نے آج مجھے انوائٹ کیا ہے تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کروں گی۔ چنانچہ بیٹا اپنی ماں کو لے کے اس ریسٹورنٹ پر گیا، وہاں دونوں بیٹھے آپس میں باتیں بھی کرتے رہے، کچھ بچپن کی باتیں بھی جو ہے ایک دوسرے کو سناتے رہے اور کھانا کھایا اور خوب انجوائے کیا۔ جب ماں بھی بہت خوش تھی، بیٹا بھی بہت خوش تھا، تو اس وقت بیٹے نے امی سے پوچھا کہ امی آپ آج خوش ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں بہت زیادہ خوش ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک خوشی اور دے دو۔ اس نے کہا کیا؟ ماں نے کہا کہ ایک خوشی اور دے دو کہ جس طرح اب آپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، 1 مہینے کے بعد ایک کھانا میرے ساتھ اور کھا لو تو میری زندگی میں خوشی آ جائے گی۔ بیٹے نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ماں بیٹے نے ٹائم سیٹ کر لیا۔ ماں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ جو کھانا ہوگا نا اس کے ایکسپینسز میں کروں گی۔ بیٹے نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ مدر نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بہت کوئی 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھا، وہاں فون کر کے بکنگ کروا لی اور ان کو اپنی ایڈوانس پیمنٹ بھی ایسٹیمیٹڈ جو تھی وہ کر دی، اتنی خوش تھی۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، اب میں پورا مہینہ اس کھانے کے دن کا انتظار میں گزار لوں گی، میں بہت خوش وقت گزاروں گی۔ چنانچہ بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو کے گھر واپس آیا،
اللہ کی شان کہ وہ ساس جو تھی وہ 5 دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹل گئی مگر وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ والدہ کی ڈیتھ تو ہو گئی لیکن ماں خوش تھی کہ بیٹے نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے اور میں نے 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ کھانے پہ جانا ہے۔ بیٹا خوش تھا کہ میری امی مجھ سے خوش جو ہے وہ جدا ہوئی، اور جو ڈاٹر ان لا تھی وہ اس پہ خوش تھی کہ مدر ان لا بھی خوش گئی اور میرا خامد بھی خوش گیا۔ تو دیکھیں جب انسان اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر بندے کو خوشیاں ملتی ہیں۔ تو ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سوچے کہ میرا خامد میرا ہسبینڈ تو ہے لیکن کسی کا بیٹا بھی ہے۔ اس ماں کو بھی کچھ وقت چاہیے، جب بیٹی مدر ان لا کا خیال رکھے گی اور مدر ان لا اپنی ڈاٹر ان لا کا خیال رکھے گی تو دونوں طرف سے الفتیں محبتیں بڑھیں گی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، گھروں میں ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنی ڈاٹر ان لاز ہیں اور مدر ان لاز ہیں ان کے آپس میں الفت و محبت کے تعلق کو اور زیادہ فرما، اور ماں بیٹی کی طرح مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے مولا، ہمارے سینوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، سینوں میں کینہ رکھنا، اناد رکھنا اور دشمنی رکھنا، اے اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو نصیحت کی بات سننے کے لیے عورتیں دور قریب سے چل کے آتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، اور اس کے بدلے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان عورتوں کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔